addressing the chair as Madam Chairperson. It gives me a lot of pleasure saying this, Madam. میں علی محمد خان صاحب ہمیشہ بڑی ان کی اچھی تحقیق ہوتی ہے. یہ جب بھی تقریر کرتے ہیں اور جب یہ 2013 کی انہوں نے بات کی تو ہم جو ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں یہ ان کی تقاریر کو دیکھ کے ہم نے سیکھا بھی بہت کچھ ہے کہ پارلیمنٹری پروسیس کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں. اینڈ ہی واز اے وائس آف سینٹی, اور ابھی بھی انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اپنے سینے پر لگایا ہے. میں ان کی بہت قدر ہے. مگر میڈم چیئرپرسن میں وہی بات دہرانا چاہوں گا کہ یہ سلیکٹیو میموری کیوں ہے. اور میں یہ جیل کی بات کی, ملاقات کی بات کی, ان کے لیڈر امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں نواز شریف کا اے سی اتار دوں گا. ان کے لیڈر وہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں نے شاہد عباسی کو جیل میں ڈال دیا. میڈم چیئرپرسن ایک شعر انہوں نے پڑھا ہے, ذرا جواب بھی سن لیں. یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا, یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو میڈم چیئرپرسن اٹس ناٹ دیٹ سمپل. لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی روایت یہاں سے ڈالی گئی. بالکل ہماری پیپلز پارٹی سے تلخی تھی, بالکل ہم ایک دوسرے کے ساتھ بدستوں گریباں تھے. مگر میڈم چیئرپرسن اس ملک میں ایک میثاق جمہوریت بھی ہوا, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا. ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے, میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ نے بیٹھ کے ایک میثاق جمہوریت کیا اور اس ملک میں ایک پیسفل ٹرانزیشن واپس آئی. مگر اس وقت سپوائلر کا کردار کس نے ادا کیا؟ کس نے کہا کہ اس کی بہن بیٹی کو پکڑ کے گرفتار کرو اور جیلوں کے اندر ڈال دو؟ کس نے کہا کہ صبح شام مجھے گرفتاریوں کی لسٹ چاہیے؟ اور میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ صبح شام پتہ کراتے تھے کہ جیل کے اندر کھانا تو نہیں مل گیا, جیل کے اندر دوائی تو نہیں چلی گئی. مجھے بتا دیجئے کہ آج وہ یہاں پہ نہیں ہیں. مرزا شہزاد اکبر, بدنام زمانہ, ایس اے پی ایم اکاؤنٹیبلٹی, ہم تب بھی آپ کو کہتے تھے کہ ان جیسے لوگوں نے جنہوں نے تلخیاں پیدا کی ہیں سب سے پہلے یہ باہر ملک سے بھاگیں گے اور سختیاں آپ لوگ برداشت کریں گے. آج وہی بات ہماری درست ثابت ہو رہی ہے. جنہوں نے ماحول خراب کیا, آپ نہیں تھے یہاں پہ, چلیں کوئی بات نہیں, آپ تب نہیں تھے, کوئی بات نہیں. اور میڈم چیئرپرسن جب یہ تلخیاں پیدا کی اور پارلیمنٹ کے ادارے پر حملہ آور ہوئے اور یہ پوری فرنٹ لائن, یہ جدھر یہ بیٹھے ہیں, میں بس کنکلوڈ کر رہا ہوں جی, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, I won't take much of your time. یہ پوری فرنٹ لائن جب جیلوں میں بند تھی تو میڈم چیئرپرسن وزیر اعظم ہاؤس کے اندر روزانہ میٹنگ ہوتی تھی. آفریدی صاحب کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا مائک آن کر دیجئے. آپ کا مائک آن ہے آفریدی صاحب. جی شکریہ محترمہ. یہ کیا ٹائم دیا ہے کہ کاؤنٹنگ کے لیے کہہ رہی ہو؟ اگر آپ کالنگ اٹینشن ہمیں لے لینے دیتے تو اچھی بات تھی. میرا خیال ہے ہم ایجنڈا آئٹم اپنا پورا کر لیتے اور میں آپ کی بات بھی سن لیتی. میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کی بات سنتی ہوں, ابھی پہلے ان کو ٹائم دے دوں اور اس کے بعد آپ کی بات بھی میں سن لیتی ہوں. جی آپ کیا گزارش؟ منسٹر صاحب وائنڈ اپ کر, آپ ان کو وائنڈ اپ کر لینے دیجئے اور پھر میں آپ کو مائک آن کر دیتی ہوں. آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے. کالنگ اٹینشن ہم لے لیں اور پھر آپ دیکھ لیجئے. جی آپ وائنڈ اپ ان کو کرنے دیں اسپیچ کو. شکریہ آفریدی, شکریہ, مہربان. جی آپ کمپلیٹ کر لیجئے. میڈم چیئرپرسن میں صرف ان کنکلوژن یہ کہوں گا کہ جو جیل کی ملاقات ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ قانونی مشاورت کریں. جیل کی ملاقات ہوتی ہے کہ جو صوبہ آپ کے زیر انتظام ہیں ادھر لا اینڈ آرڈر کے انتظامات کریں. جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ فوج کو بڑی گالی کون دے گا اس کو میں تھپکی دوں گا. جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ فوج کے ادارے کو بدنام کرو, انڈین ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ملک کو بدنام کیا جائے. جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ شہداء کی تصدیق کی جائے. جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے سربراہان اس قوم کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو ڈیفیم کیا جائے.
اور جیل کی ملاقات کا ایک جیل مینول موجود ہے. دیر از نو ادر وے. آپ غیر قانونی ڈیمانڈ کریں گے وہ کبھی پوری نہیں ہوگی. تھینک یو میڈم چیئر پرسن.